السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا، یا ابن الذبیحین، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم کا واقعہ تو مشہور ہے، جس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں، وہ تقریباً ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ ذبیح ثانی حضرت عبداللہ کے واقعے کا تذکرہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کے وفات کے بعد بیت اللہ کی سقایا اور رفادے یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ذمہ دار بنے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے کہا، طیبہ کو کھودو۔ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا ہے چیز ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا، برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا چیز ہے؟ وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا، مسنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، مسنونہ کیا چیز ہے؟ وہ بتائے بغیر پھر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا، زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا، زمزم کیا چیز ہے؟ اس بار اس نے کہا، زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، برہ اور مسنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا، حرم شریف میں جاؤ، وہاں ایک کنواں نظر آئے گا، وہاں ایک کوا آئے گا اور زمین پر 3 بار ٹھونگے مارے گا، وہاں وہ پاک پانی جو ہوگا وہی زمزم ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں ایک کوا آیا اور زمین پر 3 بار ٹھونگے مارے۔ تو پھر آب زمزم نظر آیا۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرم کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدایہ کھا جاتے، حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کی بے انصافیوں، بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور بنی خزاعہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم شکست سے دوچار ہو گئے۔
ان کے سردار عمرو بن حارث بن مزاج نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف اور ہدایہ کو چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام منہ نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم کے پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی نہ پی سکیں، اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع تقریباً 300 سال لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد سردار عبد المطلب کو اس اعزاز سے نوازا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کا ڈھال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب سردار عبد المطلب نے زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے پاس نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا لیا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے، تمہارے ساتھ شرکت کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کرنے دو اور میرا اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ تو انہوں نے بنو سعد ابن حذیل کی کہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر اور معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور بے آبو گیا، ویران صحرا تھا، اور وہاں تو راستے میں پانی کا بھی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا، اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔
सरदार अब्दुल मुतलिब के मुखालिफ ग्रोह के पास कुछ पानी अभी मौजूद था। आपने उनसे पानी तलब किया तो उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया और ये मजबूरी जाहिर की कि हम उस वक़्त ऐसी जगह पर हैं कि जहां पीने के लिए मज़ीद पानी दस्तयाब नहीं है। हम अगर आपको पानी दे दें तो हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अब्दुल मुतलिब ने अपने साथियों से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। साथियों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं, आप जो हुक्म दें हम वही करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि हम में जिस कदर हिम्मत है हर कोई अपने लिए घड़ा खोदे, ताकि हम में से अगर कोई आदमी मर जाए तो बाकी लोग उसे घड़े में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। इस तरह ये होगा कि हम सब बगैर कब्र के मरने की बजाय सिर्फ आखिरी आदमी बगैर कब्र के रह जाएगा। सब ने कहा कि आपकी तजवीज बहुत ही अच्छी है। चनाचे सब ने घड़े खोदे और प्यासे बैठे मौत का इंतजार करने लगे। उसी दौरान सरदार अब्दुल मुतलिब ने कहा कि अल्लाह की कसम कि हमारा इस तरह अपने आप को मौत के हवाले कर देना और दौड़ धूप ना करना और जिंदगी बचाने के लिए कुछ ना करना इंतहाई कम हिम्मती है। उठो, यहाँ से कूच करें, शायद अल्लाह ताला या इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहीं से पानी मुहैया कर देगा। चनाचे उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। उनकी ये बात सुनकर सब लोग उठकर कूच की तैयारियां करने लगे। उनके मुखालिफिन ये सब मंजर देख रहे थे। सरदार अब्दुल मुतलिब अपनी सवारी की तरफ बढ़े, उस पर सवार होकर रवाना हुए तो अल्लाह की कुदरत से ऊँटनी के पूंछ के नीचे से शीरे पानी का चश्मा उबल पड़ा, यानी कि मीठे पानी का चश्मा नजर आ गया। पानी को देखकर सरदार अब्दुल मुतलिब और उनके साथियों ने खुशी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। सब लोग वहीं रुके, सब ने खूब पेट भरकर पानी पिया और अपने पास मौजूद तमाम मशकें और मशकीज़ें भी पानी से भर लिए। आपके मुखालिफिन ने आपको पीने के लिए पानी देने से इनकार कर दिया था, मगर अजीमुल कदर पोते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीमुल मर्तबत दादा और कुरैश के खुश खसाल सरदार ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन लोगों से फरमाया कि हमारे अल्लाह ने हमें वाफर मिकदार में शीरी पानी मुहैया फरमा दिया है, आओ तुम भी पानी पी लो और अपने मशकीज़े भी भर लो। चुनाचे सब ने खूब खूब पानी पिया और अपनी ज़रूरतें पूरी की और मशकीज़े भी पानी से भर लिए। ये सारा मंजर अल्लाह ताला की तरफ से सरदार अब्दुल मुतलिब को मिलने वाला आजाज और उनका अखलाक देखकर वो सब लोग कह उठे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपके हक में और हमारे खिलाफ फैसला कर दिया है। उसी ने आपको जमजम की शहादत से नवाजा है। ऐ सरदार, अल्लाह की कसम, हम जमजम के बारे में कभी भी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने आपको इस बियाबान में सैराब कर दिया वो ही जात आपको जमजम से भी सैराब करेगी। आओ यहीं से वापस चलते हैं। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ा बेसूद है और कहना के बाद जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वहीं से मक्का मुकरमा की तरफ वापस लौट आए। वापस आकर अब्दुल मुतलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जिरहें निकल आईं। उसमें सोना और चांदी भी था। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच आ गया। उन्होंने अब्दुल मुतलिब से कहा, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है।
ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے کفار اندازی کریں۔ انہوں نے ایسا کرنا مان لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے نام پہ، اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے پانسا پھینکا گیا، تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا کہ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب عبداللہ بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت ہی محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم کیا۔ قرہ اندازی میں ان 10 بیٹوں کے نام کا قرآن ڈالا گیا۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرہ اندازی کی گئی تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں، اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کی ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دید کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا،
اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبداللہ کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح ہوں، یعنی کہ قربانیوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس کا نام تھا حضرت عبد المطلب اور زمزم۔